پھر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی بیوی سے بات کرے گا، لیکن یہ فیصلہ چند لمحوں میں نہیں ہو گیا۔ اسے پورے 3 دن لگے یہ فیصلہ کرنے میں، اور جب اس نے اپنی بیوی سے بات کی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس کی بیوی نے بات شروع ہوتے ہی تسلیم کر لیا کہ اس کی زندگی میں ایک اور مرد بھی تھا، اور یہ مرد اس کی شادی سے پہلے کا تھا۔ پھر وہ کسی وکیل کی طرح اس پر جرح کرتا رہا، اور اس کی بیوی نے تسلیم کیا کہ اس کے اس مرد سے جسمانی تعلقات تھے، اور یہ بھی بڑی پرانی بات تھی۔ وہ یہ بھی مانتی تھی کہ وہ غلط کر رہی تھی۔ اس نے عدنان کو یہ بھی بتایا کہ وہ اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھا، اور دوسری شادی کرنے یا بیوی کو طلاق دینے کی صورت میں اس مرد کا گھرانہ ٹوٹ پھوٹ سکتا تھا، اور وہ خودکشی بھی کر سکتا تھا۔ اور چونکہ وہ اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی تو وہ ایسا نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ وہ دونوں اس رات اکیلے کمرے میں کبھی بیٹھے اور کبھی کھڑے ہو کر باتیں کرتے رہے۔ وہ پوچھتا رہا اور وہ بتاتی رہی۔ اس نے اپنے شوہر سے کچھ بھی نہیں چھپایا۔ سب کچھ کہہ کے وہ سر جھکا کے کھڑی ہو گئی، جیسے اسے اب اس عدالت کے فیصلے کا انتظار ہو جس کے روبرو وہ اعتراف جرم کر چکی تھی۔ عدنان کے سامنے کئی راستے تھے۔ وہ اسے قتل کر دیتا، وہ اسے طلاق دے دیتا، یا پھر وہ سب کچھ ایسے ہی چلنے دیتا جیسے سب کچھ چل رہا تھا۔ آخری راستہ ناممکن تھا۔ درمیانہ راستہ ممکن تھا، اور پہلے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس نے سوچا، وہ اسے قتل بھی کر دے گا تو کیا ہوگا؟ وہ دونوں جان سے جائیں گے، اور اس کی بیوی کا یار یوں ہی عیش کرنے کے لیے کوئی دوسری عورت تلاش کر لے گا۔ پھر اس نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا وہ عدنان سے محبت کرتی تھی، تو اس کی بیوی نے کہا کہ نہیں، وہ اس شخص سے محبت کرتی تھی جس سے اس کے جسمانی تعلقات تھے۔ اس نے یہ شادی محض اس لیے کی تھی کہ اس کی ماں ایسا چاہتی تھی، ورنہ اسے عدنان میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، اور یہ بھی کہ عدنان چاہے تو اسے طلاق دے سکتا ہے۔ عدنان کو اس عورت سے، اپنی بیوی سے محبت تھی۔ وہ انسان سے کبھی بھی غلطی سرزد ہونے کو عین فطری سمجھتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اس عورت کے ساتھ نبھانا ناممکن تھا، لیکن پھر بھی ایک اچھے آدمی کی طرح عدنان نے اپنی بیوی کو آخری موقع دینے کے لیے کہا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ وہ اس مرد سے ترک تعلق کر لے اور صرف اسی کی ہو کر رہے۔ ایسا کرنے کی صورت میں وہ سب کچھ بھول جائے گا، لیکن اس کی بیوی نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا، اور جب عدنان نے عین اسی وقت اپنی بیوی کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا جب اذانیں ہو رہی تھیں، ایسا کرنے کے بعد اسے اتنی اچھی نیند آئی کہ وہ شام تک سوتا رہا۔ پھر اس کی بیوی کے رشتہ داروں نے عدنان پر بہت لمبے چوڑے جہیز کی واپسی کا دعویٰ ٹھونک دیا، زیورات کی واپسی کا قصہ شروع کر دیا، اور مہر کا مطالبہ بھی کر دیا۔ وہ اپنی عزیزہ کی طلاق پر بہت رنجیدہ تھے۔ ایک آدھ مرتبہ اسے راستے میں روک کے مارنے پیٹنے کی کوشش بھی کی گئی۔ 1.5 سال کے قضیے کے بعد اس کی گلو خلاصی ہوئی۔ اسے اپنی زندگی کے اس خوفناک تجربے پر اتنا دکھ نہیں تھا جتنا دکھ اس بات پر ہوا تھا کہ جب اسے اطلاع ملی تھی کہ اس کی بیوی اپنے یار کے ساتھ کسی پہاڑی مقام کی طرف جاتے ہوئے حادثے میں مر گئی تھی۔ اس رات عدنان بہت رویا، لیکن اس عورت کے لیے نہیں، اس محبت کے لیے جو اسے اس عورت سے تھی۔ وہ اپنے کپڑوں جوتوں سے بھری ایک الماری یوں ہی چھوڑ گئی تھی، اور عدنان نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔
لالا کافی لے کر آئی تو عدنان چونک کر مسکرایا۔ پتہ نہیں جی کیسی بنی ہے، جلی جلی سی بو آ رہی ہے، میں نے اسی لیے دودھ زیادہ ڈالا ہے۔ لالا نے پیالی عدنان کو دی اور اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ کافی ایسی ہی ہوتی ہے، عدنان نے گھونٹ لیا۔ انتہائی بری کافی تھی مگر وہ مسکرایا۔ بہت عمدہ، واہ واہ۔ لالا اپنی تعریف سن کے مسکرانے لگی۔ وہ اس مرد کے ماضی کے بارے میں جانتی تھی اور اسے اس سے ہمدردی ہونے لگی تھی۔ پھر وہ ایک انتہائی شریف آدمی ثابت ہوا تھا۔ وہ ہمیشہ لالا کے چہرے کو دیکھ کے بات کرتا تھا۔ لالا ان مردوں کے بارے میں سوچنے لگی جو اس کے چہرے کو بس ایک ہی بار دیکھا کرتے تھے۔ نورا بھی تو انہی مردوں میں سے تھا۔ لالا نے نورے کے بارے میں سوچا تو اسے یاد آیا کہ عدنان نے نورے کا پتہ لگانے کا وعدہ کیا۔ وہ جی آپ نے نورے کا پتہ کیا؟ لالا نے امید بھری نگاہوں سے عدنان کو دیکھا۔ عدنان خود بھی یہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس لڑکی کا دل ٹوٹے، اس لیے اس نے اپنے لہجے کو انتہائی نرم اور پر امید بنا کر کہا، ہاں کیا تھا، لیکن شاید اس نے اپنی چھٹی بڑھوا لی ہے، وہ ابھی تک واپس نہیں پہنچا ہے۔ لالوں کو یہ بات سن کر شدید تکلیف ہوئی تھی، کیونکہ اس بار وہ بولی تو اس کی آواز کی کھنک غائب تھی۔ پر جی مجھے پتا ہے وہ کہیں نہیں جا سکتا، گاؤں جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ عدنان کو چونکہ اس واقعے کے بارے میں علم تھا اس لیے اس نے کہا، ہو سکتا ہے وہ کہیں اور چھپ گیا ہو سکتا ہے اسے ڈر ہو کہ تم دونوں کے دشمن کہیں لاہور پہنچ کے اسے نقصان نہ پہنچائے، ہو سکتا ہے نا؟ اس نے مسکرا کے بات کی تھی لیکن لالا کی تسلی نہیں ہو سکی تھی۔ ہو تو سکتا ہے جی، پر وہ جا کہاں سکتا ہے؟ اس سوال کا جواب دینا عدنان کے لیے ناممکن تھا۔ اب وہ سوچ رہا تھا کہ لالا کا کیا ہوگا۔ سردار نعیم نے صبح سے کوئی 10 دفعہ مندری سے پوچھا تھا کہ آج منگل ہی تھا نا؟ مندری نے 1-2 دفعہ تو بتایا، پھر مذاق کرنے لگا۔ آج اسے نرمین نے بلوایا تھا۔ آج نرمین کے گھر اور کوئی نہیں آنے والا تھا۔ آج کی ساری شام نرمین نے سردار نعیم کے نام کر دینے کی بات کی تھی۔ اس سارے معاملے کا سب سے حسین پہلو یہ تھا کہ کل نرمین نے خود سردار نعیم کو فون کر کے آج کی ملاقات کے بارے میں یاد دہانی کرائی تھی۔ نعیم سے دن کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ وہ اس وقت بھی اپنے کمرے میں تنہا تھا اور نرمین کے حوالے سے بہت آگے تک جا کر سوچ رہا تھا۔ وہ نرمین سے شادی کرے گا، اس نے کوئی 50ویں دفعہ سوچا۔ پھر وہ اس شادی کے مضمرات پر غور کرنے لگا۔ اس کی اس حرکت پر اس کا باپ اور دادا کتنی دور جا سکتے تھے؟ ایک بات تو طے تھی کہ وہ اسے جاگیر سے عاق نہیں کر سکتے تھے۔ اگر اسے عاق کر دیا جاتا تو سردار گڑھ کی لمبی چوڑی جاگیر تباہ ہو جاتی، اور یہ کرنے کا حوصلہ نہ اس کے باپ میں تھا اور نہ ہی دادا میں۔ تو پھر وہ کیا کریں گے؟ اس نے بے چینی سے سوچا۔ اس شہر میں رہنے کی وجہ سے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کہ اس کا باپ سردار نعمان نرمین کے نام اور کام سے واقف نہ ہو۔ پھر وہ اس شادی کو ٹھنڈے پیٹوں کیسے تسلیم کر لے گا؟ ایک ایسی عورت سے جو اپنے اکلوتے بیٹے کی شادی کو، جس کے ساتھ طوائف کا لاحقہ بھی لگا ہوا تھا، اس کو نرمین سے محبت تھی، اور اس نے سوچا تھا کہ آج سے وہ نرمین کے لیے ایک بہت بڑی ماہانہ رقم کا بندوبست کرے گا اور اسے کہے گا کہ اب یہاں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں آئے گا۔ مندری نے لمبی جیپ کوٹھی کے پورچ سے گیٹ کی طرف بڑھائی تو اسی وقت شدید بارش شروع ہو گئی، اور جس وقت وہ نرمین کے گھر پہنچے ہیں بارش اسی شد و مت سے ہو رہی تھی۔ اس نے مندری کو وہیں انتظار کرنے کو کہا اور دروازے کی طرف بڑھا۔
اس کے دروازے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ہی دروازہ کھل گیا۔ نرمین سامنے کھڑی تھی۔ اس وقت نرمین نے تیز سرخ رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے اور اس کے سنہری رنگے ہوئے بال تیز ہوا میں اڑ رہے تھے۔ شاید اس نے ڈرائنگ روم کی کھڑکی سے نعیم کو آتے دیکھ لیا تھا، تبھی تو وہ خود دروازہ کھولنے چلی آئی تھی۔ وہ نرمین کے ساتھ اندر چلا گیا۔ اسی لمحے بجلی غائب ہو گئی۔ چند لمحوں کے اس اندھیرے میں وہ کسی چیز سے ٹکرایا اور پھر نرمین سے۔ نرمین سنبھلی اور پھر عمارت کے کسی گوشے میں جنریٹر چلنے لگا۔ کمرہ روشن ہو گیا۔ نرمین نے اس کی طرف دیکھا اور معذرت خواہانہ لہجے میں بولی، آندھی طوفان ہو تو یہاں ایسے ہی ہوتا ہے، آئیں؟ وہ دونوں نرمین کے وسیع ڈرائنگ روم میں بیٹھے۔ نعیم اسی جگہ بیٹھا جہاں وہ نرمین سے ملاقات کے پہلے دن بیٹھا تھا، لیکن آج نرمین وہاں نہیں بیٹھی جہاں اس روز بیٹھی تھی۔ وہ نعیم کے صوفے پر ہی بیٹھی۔ ان کے درمیان ایک اور آدمی کی بیٹھنے کی جگہ کا فاصلہ تھا۔ نعیم کو کسی عورت سے بات کرنے میں کبھی اس قدر جھجک محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی اس وقت نرمین سے بات کرنے میں ہو رہی تھی۔ پھر وہ بات شروع کرنے کے لیے بولا، بہت اچھا سجایا ہے تم نے ڈرائنگ روم۔ نرمین ہنسی اور سرخ لباس کے دوپٹے کو سینے پر درست کرتے ہوئے بولی، میں نے صرف اپنی ضرورت بتائی تھی، یہ سب کچھ ایک انٹیریئر ڈیکوریٹر نے کیا ہے، تھینکس اینی وے۔ پھر فیروزہ ٹرالی دھکیلتی اندر آئی۔ اس نے نعیم کو گہری نگاہوں سے دیکھا اور نرمین کو دیکھ کر یوں مسکرائی جیسے نرمین اس سے نعیم کے بارے میں باتیں کرتی رہی ہو۔ فیروزہ نے صرف یہ پوچھا کہ وہ کھانا کب کھائیں گے اور چلی گئی۔ نعیم کے لیے نرمین نے اپنے ہاتھوں سے شراب بنائی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ نعیم کی شراب نوشی کے لوازمات کے بارے میں سب جانتی ہو۔ اس نے جام نعیم کو دیا۔ اسی لمحے جنریٹر بند ہوا اور ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا۔ اس بار اندھیرے کا دورانیہ پہلے سے زیادہ تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور بارش کے شرراٹے کھڑکیوں کے شیشوں سے ٹکرا رہے تھے۔ اس شام کے اندھیرے میں نرمین کے بدن سے اٹھنے والی مہک نعیم کے وجود کا احاطہ کیے ہوئے تھی۔ اس نے پہلا گھونٹ اندھیرے میں ہی لیا اور پھر کمرے میں روشنی ہو گئی۔ نرمین نے کھلے بال گردن کی پشت پر باندھے۔ نعیم گورے ہاتھوں سے سنہرے بالوں کی لٹ چمپئی گردن پر لپٹتے دیکھتا رہا۔ نرمین نے مسکرا کر کہا، کوئی جلدی تو نہیں ہے نا؟ نعیم شوخ ہو گیا۔ شاید اس کی پسندیدہ شراب کا اثر تھا۔ میں نے آج کی شام صرف اور صرف تمہارے نام کی ہے۔ نرمین ہنسی، لیکن یہ وہ ہنسی نہیں تھی جو اس نے اس گھر میں آنے والوں کے لیے مخصوص کر رکھی تھی۔ یہ وہ ہنسی تھی جو نرمین کی اپنی تھی اور جو برائے فروخت نہیں تھی۔ سچ؟ نرمین کی بڑی بڑی شوخ آنکھوں میں واقعی ایک سوال تھا۔ ہاں، سچ۔ نعیم نے جام رکھا اور سگریٹ تلاش کرنے کو اپنی جیبوں کو ٹٹولا۔ پھر اسے یاد آیا کہ وہ سگریٹ تو جیپ ہی میں چھوڑ آیا تھا۔ اسے اس وقت ایک سگریٹ پینے کی خواہش بڑی شدت سے ہو رہی تھی۔ نرمین نے لمحہ بھر نعیم کو دیکھا اور پھر کسی کونے سے نعیم کے برانڈ کے سگریٹوں کی ڈبیا لے آئی۔ میں نے تمہیں اس دن یہی برانڈ پیتے دیکھا تھا، وہ مسکرائی اور پھر اس نے نعیم کا سگریٹ اپنے ہاتھوں سے سلگایا۔ یہ سچ تھا کہ نرمین کو اس شخص سے محبت ہو گئی تھی، پہلی نظر کی محبت۔ اس نے نعیم سے زیادہ بے چینی سے آج کی شام کا انتظار کیا تھا۔ وہ طوائف تھی، ہر قسم کے مردوں کا جی بہلاتی تھی۔ بہت ہی خاص اور بہت ہی اونچی قیمت دینے والوں کے ساتھ اس کا جسمانی قرب بھی رہتا تھا، لیکن
یہ قیمت اتنی زیادہ ہوا کرتی تھی کہ اس کی نوبت سال میں 2-4 بار ہی آیا کرتی تھی۔ یہ گھر، اس کی دونوں کاریں، مری میں اس کا خوبصورت ہٹ، سبھی کچھ اس کے عاشقوں نے دیا تھا۔ وہ 1-2 سال میں ملک سے 2-4 بار باہر بھی جایا کرتی تھی۔ وہ بہت بڑی قیمت لے کر اونچے ایوانوں میں بھی پیش کی جاتی تھی اور وہاں سے کام نکلوایا کرتی تھی۔ اس موقع کے بعد سے جب ساری رات 3 پولیس والوں نے اس سے زیادتی کی تھی، اس نے خود کو بہت بڑی قیمت پر بیچنے کا راستہ اپنایا تھا اور وہ اس میں بہت کامیاب تھی۔ اس دوران اس کی زندگی میں بہت سے مرد آئے۔ ان میں سبھی عمروں کے مرد شامل تھے، مختلف شکل و صورت والے بھی، مختلف مالی حیثیتوں اور عادات والے بھی، ایسے بھی جنہوں نے اس کے سامنے خالی چیک رکھ کر اس سے شادی کی درخواستیں کی تھیں، اور ایسے بھی جنہوں نے اسے رو رو کے اپنی محبت کا یقین دلایا تھا۔ کراچی کا ایک مل مالک تو اس کے نام اپنی مل کے سارے کاغذات بھی لے کر آ گیا تھا، لیکن اسے کبھی کوئی اچھا نہ لگ سکا۔ پھر وہ نعیم سے ملی اور پہلی نظر میں وہ اسے ایسا بھایا کہ وہ خود بھی اس شام نعیم کے لیے بے آرام تھی۔ جب سے اس نے نعیم کو دیکھا تھا اور جب کہ اب اس کا محبوب اس کے سامنے بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ کا بنا شراب کا دوسرا جام پی رہا تھا، وہ اسے محبت بھری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ منہ زور طوفان والی یہ رات کبھی ختم نہ ہو۔ پھر اس نے نعیم کو اپنے بارے میں بتانا شروع کیا، سارا سچ، وہ سب جو اس کے ساتھ آج تک کسی سے شیئر نہیں کیا تھا۔ اس کی داستان آنسوؤں سے شروع ہوئی اور آنسوؤں پر ختم ہوئی۔ پھر وہ نعیم کی باہوں میں گر گئی اور اتنا روئی کہ نعیم کی قمیض بھیگ گئی۔ غربت کے ان لمحوں میں اس نے نعیم سے وہ سب کہہ دیا جو وہ برسوں سے کسی سے کہنا چاہتی تھی۔ اسے وہ کندھا مل گیا تھا جس سے سر ٹکا کے وہ رو سکتی تھی، اور اس نے اس کندھے کا خوب فائدہ اٹھایا اور خوب روئی۔ نعیم سے معذرت کر کے وہ چند لمحے کو کمرے سے گئی۔ جب واپس آئی تو اس کے چہرے پر میک اپ نہیں تھا، لیکن وہ نعیم کو اس روپ میں پہلے سے بڑھ کے حسین لگی۔ نعیم کو حیرت تھی کہ چند گھنٹوں میں یہ عورت اس سے اتنی قریب کیسے ہو گئی تھی۔ اس شام انہوں نے صرف باتیں کی اور شراب پی۔ وہ بہت کم پیتی تھی اور اس نے نعیم کو بھی 3 جام سے زیادہ نہیں پینے دی۔ بارش ایک بار پھر تھم کے پھر سے ہونے لگی۔ شیشوں سے بجلی چمکتی تو لمحہ بھر کو ہر چیز جیسے روشن ہو جاتی تھی۔ نعیم کی نظر دیوار گیر پر پڑی۔ 1:40 ہو رہے تھے۔ اس نے گھڑی اس لیے نہیں دیکھی تھی کہ اسے جلدی تھی، بس اس کی نظر اتفاقاً پڑ گئی تھی۔ اور پھر وہ لمحہ آ گیا جس کا اسے انتظار تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نرمین کے بازوؤں کو چھوا، اور جب وہ بولا تو اسے لگا جیسے وہ دنیا کا سب سے شیریں دہن آدمی ہے۔ یہ ہماری دوسری ملاقات ہے۔ دوسری ملاقات میں عموماً ایسا ہوتا نہیں، لیکن میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ ممکن ہو تو ابھی، ورنہ کل پرسوں جب تم چاہو۔ انکار مت کرنا نرمین۔ نرمین نے تلچھٹ حلق سے اتاری۔ پھر وہ کھڑی ہوئی، کھڑکی تک گئی اور چند لمحوں تک چمکتی بجلی میں لمحہ بھر کو روشن ہونے والے لان کو دیکھتی رہی، اور پھر نعیم کی طرف گھومی۔ نعیم کھڑا ہوا تو اسے لگا جیسے وہ پہلی کوشش میں لڑکھڑا گیا تھا۔ نرمین نعیم کی آنکھوں میں دیکھ کے بولی، میں جانتی ہوں مجھے تمہارا اعتبار ہے، لیکن میرے خیال میں تم یہ فیصلہ جلدی میں کر رہے ہو۔